آپ سنائیے خیریت ہے؟ آپ کی دعا سے ہم بخیر ہیں، عافیت سے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کا جو ہے آپ کی بات بہت زمانے سے 15-20 سال سے سنتے ہوئے آ رہا ہوں۔ اچھا۔ ختم نبوت کے بارے میں آپ شاندار، آپ کی طرح کوئی قادیانی کو جواب دینے والا کوئی نہیں ملا ہے۔ ہوں ہوں اور ٹھیک ہے۔ بہت جو ہے بہت مرتبہ آپ کی بات کو سنتا ہوں، آپ مکمل دلائل کے روشنی میں بات کرتے ہیں، ہوں فتاوی کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور آپ کی بات سے بہت مستفید ہوا ہوں ہوں ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ کی بات، آپ کی بات بہت عمدہ طریقے سے، ہر اعتبار سے، آپ فقہی مسائل سے ہر اعتبار سے آپ عبور حاصل کیے ہوئے ہیں۔ میں بھی دیوبند سے فارغ ہوں، ہوں دارالعلوم دیوبند سے فراغت میری 30 سال ہو گئے فراغت کے ہیں۔ اچھا اچھا۔ اب وہی فتاوے میں فتاوی شامی ہے، بدائل ثنائے ہے، ہوں اور عالمگیری ہے، یہی سب میرا مطالعہ میں رہتا ہے۔ اچھا۔ ہاں بہت ہے۔ یہ سن رہا تھا میں ہوں مولانا مفتی طارق مسعود کے بارے میں، اختہ فی الکتاب، ہوں تو میں فی الکتاب پڑھ دیے تو ہے ٹھیک ہے، فی الکتابہ کیوں پڑھے، وہ تا کوئی حذف کر دیے وہ، کم سے تو کم کیا فی الکتاب۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا؟ یعنی مطلب یہ فی الکتابتی پڑھنا چاہیے، وہ غلط کر دیے وہ پڑھنے میں۔ غلط کر دیا نا، اوپر سے دیکھ کے بھی نہیں ان کو پڑھنا آ رہا۔ ہاں تو میں یہ سمجھ رہا تھا، آپ ہر اعتبار سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ چلو معافی مانگ دیے، توبہ کر لیے، بس ہو گیا۔ تو میں بھی سنا، ان کا کلپ سنا میں نے، وہ کینیڈا سے بول رہے ہیں، پھر بھی وہ عائشہ کے بارے میں، اس کے بارے میں، یہ سب حشو و زوائد کے اس میں آتا ہے، نہیں بحث کرنی چاہیے، اور ہوں بحث کو طول نہیں دینی چاہیے، ہاں یہ تو ہے۔ بس کو ضرورت نہیں ہے اب۔ غلطی ہو گئی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہاں ایک اگر رجوع آ گیا ہے تو چلو دوسرا بھی رجوع آ گیا تو ہاں اس کے بعد پھر بات ختم، بس ہاں بالکل۔ بات اب ختم انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کی تعویلات شروع مینیجر۔ کر دی ہیں، ہاں 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 کیونکہ وہ آپ خود عالم ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ قاعدہ ہے کہ الصریح لا یقبل طویل، کلمہ ہاں صریح کے ہاں اندر طویل نہیں ہوتی۔ ہاں کلمہ صحیح بات ہے، یہ صریح، قاعدہ ہے قواعد الفقہ میں۔ جی جی جی، تو کلمہ صریح کے اندر طویل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر تریب۔ طویلات اگر کی جائیں تو پھر تو ہاں قادیانی سچے ہو جائیں گے کہ مرزا ہاں قادیانی بھی تو ہر چیز کی طویل کرتا ہے نا، کہ میری مراد ہاں یہ، تبھی میری چلتے، مراد یہ۔ ہاں ہاں جی 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 جی۔ یہی ہم مفتی طارق مسعود صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، گھنٹے بھر کی ایک ویڈیو اور لانچ کر دی ہے۔ اب یعنی دیکھیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے، وہ طرح طرح کی جو ہے عبارت پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ ہاں بھائی ہاں اپنی یہ بات۔ ضروریات نہیں۔ جب اب دیکھیں انہوں نے مولانا صاحب کیا یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کچھ اور تھا، صحابی نے لکھا کچھ اور ہے۔ ہاں یہ میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صحابی تھے بغل میں، وہ لکھنے میں غلطی کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، صحیح نہیں کروا سکے، اللہ اور معاف کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے اب تک وہ غلطی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف تو کرے۔ کہنے کہ اب انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہاں تو ہر عبارت، ہر لفظ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ میں، یعنی حفاظت میں لیے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے، بڑے بالکل ایسے۔ بڑے بڑے علماء کرام، محدثین کرام، کیا ان الفاظ پر ان کو نظر نہیں آیا؟ ہاں ہاں بالکل ایسے، ہم جو بالکل ایسے۔ بحث ضرورت نہیں، اتنے بڑے بڑے جو فقہائے کرام، محدثین کرام گزرے ہیں، تو یہ لفظ پر ان کو نظر نہیں آئی۔ یہ تو بالکل ایسے۔ یہ سب پرانے جگہ، ہم ہی بڑے ہو گئے، ہم ہی جو ہے لنسف عن، ارے بھائی عین دو زبر عن، اور عین الف دو زبر عن،
अन अन दोनों तो एक ही है ना। हम लोग यसल कुरान में नहीं पढ़ते हैं आयन अलिफ दो जबर अन और आयन अलिफ दो जबर अन, पढ़ने में तो एक ही है, फिर क्यों इसमें वो नुक्ता निकालते रहते हैं, अल्लाह ही को मालूम है। ये सब जो है बहस करने से और कुछ उलमा से तो मशवरा ले लेना चाहिए था। बस यही बात है ना कि बंदा जब ये ना वो एक जगह बात हो रही थी हाँ तो मौजू यही छिड़ गया कि हाँ बहुत बड़ों से ना गलतियां होती हैं और हाँ वो एकदम फिर नीचे गिरते हैं। ये कोई अल्लाह पाक हाँ की मशीयत है ऐसी कि वो तकब्बुर, बड़ाई और बुलंदी, वो तो देखे ना, वो अल्लाह पाक की ज़ेब है ना। हाँ वो अल्लाह की मखलूक के अंदर भी जब कोई ऊपर आने की कोशिश करता है तो हाँ फिर उससे कोई गलती करवा के उसको फिर अल्लाह पाक गिराता है। हाँ ठीक हाँ है ना, हाँ तो वो झुक के ही रहना चाहिए, बिल्कुल झुक के रहना चाहिए, अल्लाह का बंदा बन के रहे, बंदा ज्यादा ऊंचाई पे ना जाए। तो अगर अल्लाह पाक फिर दे दे इज्जत तो उसको फिर बंदा संभाल ले। ये सही नहीं बात है है, सही। कि वो फिर डट जाए। भाई हाँ हाँ गलती होती है उसको डटो नहीं, हाँ अकड़ना, डट जाना और सीना जोरी हाँ दिखाना, ये अच्छी बात है। अब ये ये कि है कि अपनी इनसे बात होगी को गलती। नहीं, हाँ अपनी बात को साबित करने के लिए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को वो उन्होंने भी खता की, ये सब उसमें बहस में जाने की क्या जरूरत थी भाई, ईमान चला जाएगा, क्यों वहां तक जा रहे हैं। और भाई अब जो भी ये मुराद हो, ये हाँ अब ये इन्होंने मौलाना, ये इन्होंने पता क्या किया है, कह रहे हैं हाँ कि देखो जी, ये सुनिएगा, कह रहे हैं ये उलमा को असल में पता है कि वाकई ये गलती हुई है कातिबीन से, लेकिन मेरे उलमा ने, यानी वो तारक साहब कह रहे हैं कि मेरे हाँ देवबंदी उलमा ने मुझे समझाया है कि ये खासों की बात है, आम के आगे नहीं करनी, लोगों को हाँ नहीं बताना। अब हाँ जरा सुनिएगा, हुआ हाँ ये है, अब ये कर क्या गए, मतलब ये कि फिल हकीकत ये सही है, मतलब ये कि हाँ ये गलती है जिसको उलमा तो जानते हैं कि ये वाकई गलती है, लेकिन हाँ अवाम नहीं जानती और ये बात अवाम को बताने वाली नहीं है। अब ये हाँ देखिए, ये ऐसी चीज है कि मुल्हिदीन को सीधा सीधा ये एक आला पकड़ा रहे हैं कुरान को गलत हाँ साबित करने का। ओ भाई, जी जी हम तो ये कह रहे हैं गलती है ही नहीं। भाई हाँ उलमा हम भी आलिम ही है ना, या तो आप कह दें कि भाई तुम लोग आलिम नहीं हो। हाँ लाखों करोड़ों की तादाद में उलमा है, हाँ उनमें से तो कोई नहीं कह रहा कि ये गलती है? एक हाँ तुम ही हो बीच में एक खड़े होके तो ये कुरान की गलती है? हाँ और उसको फिर छुपाने के लिए तवीलात 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 की उन्होंने इतनी, अभी तो मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी तो हाँ यकीन जानिए आगे वीडियो बननी है, इतने स्टेप हैं उसके, अगलात पे अगलात इन्होंने की हैं, तवीलात पे तवीलात की हैं अल्लामान वाला हाँ जी। हाँ, मैंने क्या ये रिवायत वो रिवायत अपनी बात को साबित करने के लिए है कि वो गुस्ताख है, उनकी किताब दिखाना, उनकी किताब दिखाना, ये सब क्या जरूरत थी। अरे भाई जो सीधी सी बात है, गलती हो गई, बस मैंने गलती की, माफ करो, अल्लाह माफ, ताला माफ करने वाले हैं, हर तौबा कबूल करने वाले हैं, तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है, तौबा कर लो, बस हो गया। और अपनी बात को साबित करने के लिए मैंने गुस्ताखी नहीं की, उनके दलाइल पेश करना, ये सब हश्व जवायद हैं, बेकार बात है ये। भाई गलती हर इंसान से हो जाती है, अपनी गलती को हम गलती नहीं किए वो साबित करने के लिए दलील पेश करना, तो ये तो कुछ इनादियत की तकब्बुरी की अलामत है ना ये। बिल्कुल तकब्बुर की अलामत है। हाँ, बड़े बड़े उलमा से गलती हो जाती है और जो है बोलते हैं ये हमसे गलती हो गई है। हाँ बिल्कुल, भाई तो गलती को गलती, तस्लीम कर लेना असल बड़ी बात होती है। हाँ आगे देखिए, ये गलती वो होती है फिका के उसूल में कि एक आदमी बगैर जाने हुए गलती कर देता है तो उसको भी सवाब मिलता है, यानी फिका में। अब या उन्होंने सही मसला तलाश किया तो डबल सवाब हुआ, फिर गलती हो गई तो आखिर तो एक सवाब मिलता है।
ایسی بات تو نہیں ہے فقہ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہ جان بوجھ کر اس طرح ثابت کرنا یہ سب غیر مناسب ہے اور یہ بحث میں نہیں جانی چاہیے. عوام لوگ کیا سمجھے گے. بالکل ٹھیک. اچھا مسعود صاحب، آپ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہیں، کتنی دیر ہو گئی آپ کو پڑھے ہوگے؟ پڑھے ہوئے 30 سال ہو گئے. 30 سال ہو گئے. اچھا، ابھی ہاں دیوبند کسی مسجد میں، دیوبند کی مسجد میں کوئی امام ہے آپ؟ نہیں نہیں نہیں، میں تو ہٹ کر ہوں. تمل ناڈو دور ہے وہ بہت زیادہ. وہ ہم ایک اچھا چھوٹے موٹے مدرسہ چلاتے ہیں بس، اور فتاوی نویسی کا کام کرتے رہتے ہیں. مسائل جو فتویٰ پوچھتے رہتے ہیں، یہی ہمارا کام آپ رہتا بھی ہے. مفتی ہیں مفتی ہاں تبھی ہیں، تو ماشاء اللہ. فتاوی شامی ہے، بجائے ہاں. ثنائے ہے، فتاوی عالمگیری ہے. انڈیا کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ انڈیا کا انڈیا علاقہ میں تامل ناڈو میں رہتا ہوں. تامل نالو. ہاں مجھے نام نہیں آتا تو ٹھیک ہو گیا، صحیح. مدراس، جس کو مدراس بولا جاتا ہے، مدراس. مدراس. اچھا اچھا. ہاں 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 ہاں. تو تو آپ کی کبھی بریلی بھی جانا ہوا؟ بریلی کتنا دور نہیں، ہے آپ سے؟ وہ بہت دور ہے. اچھا وہ ابھی 3 دن کا راستہ ہے. اچھا اچھا. گئے ہیں کبھی؟ ہاں گیا نہیں، گئی کبھی تو جانے کا موقع نہیں ملا. اچھا اچھا. دیوبند کے مدرسے کے اندر آپ کتنی دیر پڑھے ہیں؟ وہاں میں نے 3 سال پڑھی، ششم ہفتم دورہ. اچھا، ٹوٹل 3 سال. ہاں نہیں نہیں، دوسرے مدرسے سے ابتدائی فارسی سے لے کر پنجم تک. اس کے بعد جو ہے 3 سال کے لیے وہاں چلے گئے تھے. اچھا اچھا اچھا. آپ دیوبند یہ پورا شہر ہے، کوئی گاؤں ہے، کیا ہے یہ؟ یہ ایک قصبہ ہے، بڑا قصبہ ہے. قصبہ ہے. اچھا، تو وہاں پر بھی یہ بریلوی لوگ ہیں؟ وہاں ادھر بریلوی لوگ ادھر کوئی نہیں ہے. یعنی دلی سے 3 گھنٹہ کا راستہ ہے. نہیں، دیوبند علاقے کے اندر بریلویوں کی کوئی مسجد نہیں؟ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مسجد نہیں ہے. اچھا 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 اچھا. تو کیا رہنے نہیں دیتے آپ لوگ؟ ہاں بریلویوں کو رہنے نہیں دیتے؟ نہیں نہیں، ویسی بات نہیں ہے. وہ ادھر کا ماحول ویسا ہے. اب اصل دیوبندی بریلویت یہ سب کوئی سند تھوڑی ہے. ہم ہاں پڑھتے ہیں اللہ رسول کے واسطے بس ہو گیا. یہ دیوبندی بریلویت یہ سب بحث جائے صحیح نہیں ہے نا. ہاں ہاں ہاں. اپنے ٹھیک ہے. اس میں رہے بس ہو گیا. یہ سب حشو و دوائے سمجھتے ہیں. دیوبندی کا بریلوی کا مناظرہ یہ سب ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں. ہاں. اچھا اچھا. تو ہاں ابھی آپ واٹس ایپ کے اوپر کچھ کہہ رہے تھے مجھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمائیے. یعنی واٹس ایپ پر یہی کہہ رہے تھے، میں نے لکھا کہ مجھے دل میں یہ بات لگی کہ جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ جس آدمی سے بحث کر رہے تھے نا، وہ پتہ نہیں وہ عالم تھا یا نہیں، معلوم نہیں. ایسا لگ رہا تھا وہ عالم ہی نہیں ہے. ہاں تب وہ فی کتابتی کا وہ جواب نہیں دے رہا تھا نا، ہاں ہاں ہاں. بیکار بحث کر رہا تھا وہ. اچھا 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 اچھا. ہاں ایک چیز پوچھنی ہے. ہاں یہ ایک جاہل انسان نے یہ عبارت لکھی ہے، تو ہاں. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ پڑھیں ذرا، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ پھر یہ آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر بلکہ ہر سبی و مجنی بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی ایسی بات کا علم رکھتا ہوتا جو دوسرے شخص سے مخفی ہے. تو چاہے کہ سب یہ عالم الغیب کا جو مسئلہ ہے نا مفتی صاحب، جی جی جی. یہ جو میں نے پڑھا کہ بھائی غیب کی بات تو زید اور عمر بھی سمجھتا ہے، پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تخصیص ہے؟ تو
یہ میں کیا سمجھتا ہوں، جو ایک ایک عبارت کا ایک ایک جو ہے مطلب ایک ایک نکالتا ہے، کوئی اس عبارت کا یہ مطلب ہے، اس عبارت کا یہ مطلب ہے، اسی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ نہیں، اب آپ اس عبارت سے حضور کیا صلی اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ وسلم، نہیں حضور یہ صلی اللہ علیہ یہ وسلم، کہنے والا یہ شخص کیا بات درست کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ اب اس طرح کا تخصیص کرنا، یہ زید، یہ عمر، سبھی مجنون، بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے حاصل، یہ تو عام بات کر رہے ہیں یہ، یعنی علم غیب کچھ نہ کچھ یہ تو سبھی مجنون جمیع حیوانات کے اندر تو ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کیا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ہاں، تو مطلب یہ کہ یہ بات ٹھیک کی ہے کہ غلط کی ہے انہوں نے؟ انہوں نے تفصیل میں تو یہ لفظ نہیں لکھنا چاہیے۔ غلط کی ہے کہ ٹھیک کی ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہ مناسب یہ لفظ بڑھانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو ہے نا یہ کفر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہاں، کہ شیطان کا جانوروں کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، نہیں اور نہیں، یہ غلط بات ہے۔ حضور جتنا علم تو ان کے پاس بھی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں یہ کتابیں میں نے پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل کل ربی زدنی علما، اے ہوں، میرے رب میرے اندر علم اضافہ عطا فرما۔ ہوں، تو اضافہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ پانی ہاں، 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 علم اضافی نے ربی جہالا کے کل جمیع کائنات کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہاں، وقر ربی زدنی علما، زدنی سے یہاں کیا مراد ہے؟ ہاں، تو زیادہ میں نے کر کہا کہ دیں۔ ہاں، ذکر ربی زدنی سے کون سا علم مراد ہے؟ ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ علم حقیقی مراد ہے۔ اللہ العلم اللہ، نور من الہ لا یؤتی لیاسی، یہ ہاں، اللہ ہاں، تعالیٰ کا علم ہے حقیقی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ قیامت تک آنے والی چیزیں جو بھی ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ ہوں، جنت جہنم سب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قلوب میں نازل فرما دیا، دل پر جو ہے اتارا۔ تو وہی وقر ربی زدنی علما یہاں یہ مراد ہے۔ ہوں۔ صحیح ہے نا تو مبشر صاحب جو میں کہہ پھر رہا ہوں؟ فیصلہ کیا ہوا کہ یہ بات کفر ہوئی نا؟ یہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو کفر ہے نا کہ ایسا علم تو زید، عمر، بکر اور سبھی یعنی بچے کو، مجنون کو، پاگلوں کو اور جمیع حیوانات کو، حیوانات کے اندر کتے بھی آتے ہیں، سور بھی آتا ہے، تو اتنا علم تو جتنا حضور کے پاس ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو یہ لکھنے والا راکم یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا علم تو سوروں کو، کتوں کو اور خندیروں کو بھی ہے کہ جتنا حضور کے پاس علم ہے، حضور کی کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے۔ تو یہ کفر ہوا کہ نہ ہوا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس عبارت سے کہ اس طرح کا جو ہے تشبیہ دینا ان چیزوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ کفر نہیں ہے یہ؟ مطلب یہ ہے کہ کفر سے مراد یہ ہوا کہ بھائی انہوں نے کفر جیسا کام کیا، بس وہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہیں گے؟ کفر جیسا کام کیا یعنی کفر نہیں کیا، کفر جیسا کام کیا ہے۔ ہاں، مثلا من ترک الصلاۃ فقد کفر۔ تو پھر یعنی نیم کفر کہہ لیں آپ ہیں؟ ہاں ہاں، اب من ترک الصلاۃ فقد فعل فعل الکفر۔ ہاں، اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے یہ عبارت کس کی ہے؟ یہ عبارت ہوگا مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کا ہوگا، میں بھی پڑھا ہوں۔ ہاں، یہ ہے وہ حفظ الایمان کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ ہاں ٹھیک ہاں ہے، ہاں ہاں۔ تو یہ اشرف اب علی جو تھانوی صاحب کی یہ وہ عبارت ہے جس کو لے کر کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کافرانہ عبارت ہے، تو اسی کو یا اللہ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ یہ کفر ہے۔ اس ہاں عبارت کو امام احمد رضا خان بریلوی نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا، یہ بات۔ ہاں اب یہ ہے کہ کفر کے اندر جو ہے نا وہ طویل نہیں ہوتی، کلمہ ہاں صریح کے اندر طویل نہیں ہوتی، اس کی توبہ جو ہے نا واجب ہوتی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے وصال کے بعد
دیوبندی علماء نے طویلات کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا نہیں حضرت کی مراد یہ تھی، مراد یہ تھی، تو مراد یہ تھی. تو یہی بات آج تک علماء بریلویہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کلمہ صریح کے اندر تعویل نہیں ہوتی، یہ ہے اصل میں معاملہ. تو جو آپ واٹس ایپ کے اوپر مجھے کہہ رہے تھے نا، تو وہاں پہ بات نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ لائیو آ جائیں، لائیو بیٹھ کے بات کرتے. جی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ خیر جو بھی ہو، اس طرح کے جو ہے مصنفین لکھتے ہیں تو بعض باتیں اس میں غلط بھی ہو جاتی ہے، سمجھے مبشر صاحب. یعنی ہاں، پوری مطلب کتاب یہ میں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حفظ الایمان جنہوں نے لکھی ہے تو انہوں نے غلطی کی ہے، کاتبین نے غلطی کی ہے. یعنی کاتبین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا حساب سے لکھیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس طرح تشبیہ دینا تو میری نظر میں صحیح نہیں ہے. ہوں 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 یہ ہاں صحیح ہے، یہ ویسے ہے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو قاسمی صاحب، مزہ ہاں آئے گا. ہاں؟ ہاں بس مزہ بتلائیے. آئے گا. اشرف علی تھانوی صاحب کے یہ ایک ملفوظات ہے، تو وہ آپ کو میں سناتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو. ہاں روحانی بات ہے ویسے تو. یہ ملفوظات حکیم الامت جلد 9 ہے اور صفحہ 212 ہے. تو یہ کہتے ہیں جناب حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے. ماموں صاحب بولے، یعنی یہ ماموں ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے ماموں. ہاں تو ان کے ماموں کا نام پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ معلوم تو نہیں ہے. اچھا نہیں پتا، چلو ٹھیک. بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور ہاں دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں، بڑوا رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا. اس وقت میں حقائق اور معارف بیان کروں گا. ہاں تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ دیوبند کے اندر کیا اس قسم کی روحانیت سکھائی جاتی ہے. نہیں، تھوڑا سا یہ کیا ہے؟ یہ لفظ یہ تو میں پڑھا نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے الفاظ لکھنا صحیح نہیں ہے. او ہو نہیں، یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے. یہ وہ ہوا یہ تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ماموں کے پاس آیا ایک بندہ کہ تقریر کروانی ہے جی ہم نے اپنے ہاں علاقے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تقریر تو کروں گا لیکن میری شرط پہ تم نے عمل کرنا ہے. شرط انہوں نے آگے سے یہ لگائی کہ میں ننگا ہو کے جاؤں گا اور میرا کچھ لڑکے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ میرا عضو تناسل پکڑ کے کھینچیں گے اور پیچھے سے دوبر سے کوئی انگلیں دے گا. ہاں جی، بچے انگلیں دیں گے اور ساتھ نعرے لگائیں گے اونچی اونچی آواز میں، بڑوا رے بڑوا، بڑوا ہی رے بڑوا. تو پھر میں روحانی چیزیں بیان کروں گا. تو تو یہ یہ پوچھتے سب میرے خیال سے کوئی عبارت بڑھا دیا رہے گا. میں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ نہیں بات. نہیں یہ تو بالکل صراحتاً غلط ہے نا یہ. یہ ایک منٹ رکے، میں پھر اوریجنل عبارت نکالتا ہوں. ایک منٹ ہے ذرا. یہ ملفوظات یہ نا ابھی یہ آ جاتی ہے. اوریجنل کتاب ہے یہ. میں آپ کو نا اوریجنل PDF کتاب دکھاتا ہوں، اور یہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے اور مل جاتی ہے، یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ ملفوظات آ گئی ہے. یہ کون سی جلد 9 صفحہ 212. جلد 9 ہے. جلد 9. جی یہ کھول رہا ہوں. یہ لیں، یہ میں سکرین شیئر کرتا ہوں. یہ مسوم صاحب یہ دیکھیے گا، یہ ملفوظات حکیم الامت جلد 9. ٹھیک ہے، تو ہاں یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ سارے ملفوظات چل رہے ہیں اور یہ ضروری گزارش آ گئی ہے. یہ سارا پھر تھوڑا سا صفحہ چھوٹا کر لیں اور یہ آگے صفحہ 200 کتنا تھا، 212.
یہ فہرست کے اندر اگر ہم دیکھیں تو صفحہ 212 یہ ہاں نہیں سوری یہ صفحہ 216 یہ حضرات چشتیہ پر بدعتی ہونے کا الزام غلط ہے. ہاں تو یہ نکال لیتے ہیں. تو یہ جاتے ہیں یہاں پر یہ 207 208 209 210 211 یہ 212 یہ آ گیا. ہاں ہاں یہ آ گیا یہ 212 یہ وہ عبارت یہ دیکھیں وہ لکھا بڑوارے بڑوا یہ ہاں اصل عبارت دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں 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 یہ بڑا کرنا پڑا. ہاں اور بڑا کروں. ہاں اس میں چوڑا کر لیتا ہوں. ہاں جی جی ہاں جی ہاں ہاں اب چوڑا ہوا. ہاں جی یہ لیں یہ اور بھی. ہاں جی جی میں لکھا حضرت والا کا طریقہ خاص کیا ہے. ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر جو اس طرح کے ایک شخص کو آگے سے کھینچے اور دوسرا دے تو یہ شور مچائے بھڑوا ہے بھڑوا ہے. اس وقت حقائق معارف بیان کروں کیونکہ ایسی حالت کوئی گمراہ تو نہ ہوگا. سب سمجھیں گے کوئی مسخرہ ہے. تو پھر یہی یہ کہنا چاہتے ہیں. جی جی یہ تو یہ لفظ تو یہ اپنے یہ تو لکھنا نہیں چاہیے. کیا معلوم ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھڑوا ہے مطلب یہ کوئی پاگل ہی آدمی کہہ سکتا ہے. یہ کوئی مسخرہ ہے. ہاں مسخرے تھے یہ. ہاں تو مسخرہ ہے. وہ اپنا نظریہ پیش کر رہے لیکن اس طرح کا نظریہ پیش کرنا تو صحیح نہیں معلوم ہو رہا ہے. ہو اچھا 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 یعنی تو یہ یہ سب ایسے وہ تو مسخرہ جو دیوان ہے تو ویسا کر بھی ہی کریں گے. یہ سب کتاب میں نہیں لکھنا ہے. ہاں ہاں کتاب میں لکھنا نہیں چاہیے تھا. ویسے نہیں کام کروانے ایسے آئے لکھنا نہیں چاہیے تھا. ویسے یہ کرواتے رہے. مطلب یہ ہے کہ لکھ دیے تو آنے والی نسل سب پڑھتے رہیں گے نا. ہاں نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں لکھنا نہیں چاہیے. ویسے کرواتے رہے ہیں ایسے کام گندے کام. نہیں غلط بات ہے. غلط بات. اچھا گندے کام کروانے بھی نہیں چاہیے. آئے نہیں مطلب یہ کہ علماء دیوبند کے پاس آج بھی اگر کوئی تقریر کے لیے آتا ہے تو وہ اس طرح کی روحانیت دکھاتی ہیں کہ نہیں. آپ نے نہیں دکھاتے. یہ نہیں دکھاتے ہیں. مسوم صاحب آج آپ نے کوئی ایسا کبھی کوئی ایسا کوئی جلسے کے لیے آیا ہو تو آپ نے کوئی شرط لگائی ہو. نہیں شرط کیا شرط آج تک تو ہم نے نہیں لگا جی. اچھا ویسے اشرف علی تھانوی صاحب کے ماموں کا نام کیا تھا؟ وہ مجھے معلوم نہیں ہے نا. اچھا اب بتلائیے 1400 کتابیں انہوں نے لکھی ہے تو پوری کتاب کا کیا بولتے ہیں استیاب کرنا بڑا مشکل ہے نا. ہاں اچھا اب اچھا 1400 کتاب کون پڑھے گا. ہو یہ تو واقعی ہے. تو لیکن یہ ایک آدمی پڑھ لیں یہ ملفوظات کی. جیسے یہ ابھی ایک عبارت ہے جلد 9 تو صفحہ 212. میں سمجھ تو ایک ہی کافی ہے. اتنی کتابیں میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جب اتنی میں روحانیت کیا ایک بولتا صفحہ میں. ہوں یہ عبارت حذف کروا دینا چاہیے. ہو نہیں ایسا ظلم نہ کریں. ہوں ظلم نہ کریں. یہ تو کیونکہ ویسے یہ کہ عبارت کتابت سے جو ہے نا حذف کر دینا چاہیے. تو وہ حفظ الایمان کی ایک عبارت کا کیا کرنا اس کو بھی حذف کر دیں. اب حفظ الایمان ہے تو حفظ الایمان بھی میں بھی مکمل پڑھا نہیں. اچھا آپ نے پڑھی نہیں. صحیح ہے. تو ویسے اگر ہاں آپ مکمل پڑھ کے تو اس کو بعد میں حذف کریں گے کہ نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ لفظ حذف کر دینا چاہیے. میں ابھی جو پڑھا ہوا حذف کر دینا چاہیے. اب میں ایک نئی PDF جاری کرتا ہوں
ये सफाई नहीं की निकाल क्योंकि ये नार पंजाबी में कहते हैं, इधर देखें कासमी साहब, पंजाबी में कहते हैं ना रवे बांस ना बजे बांसुरी। न रहे सफाई भी तो न करनी रहे की बांस न बजे बांसुरी, किस्सा खत्म। जाए किस्सा बहरहाल होता है, आप जिस नजर देखिए 1400 किताबें उन्होंने लिखी है तो कौन पढ़ा रहेगा वो। हाँ ओहो, इक्का दुक्का किताब पढ़ना ही मुश्किल है। मुश्किल हो जाना। अब एक सफे हाँ। से इतने मामले हल हो गए हैं तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये सब अल्फाज यानी शोभा नहीं करता है वो ये करने का। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा कासमी साहब, और कोई बात करेंगे फिर चले, बात हमारी हो गई है तो आज के लिए इतना ही काफी। आते जाते रहा करें हमारे चैनल के ऊपर, और कोई बंदा आप अच्छे। मतलब ये कहने के मैंने मुफ्ती तारिक मसूद के कितने मसाइल तो हम सुनते ही रहते हैं, ठीक तो है। बीच में आपकी बात ही खत्म नबूवत के बारे में आप पहले बहुत जो है बहस करते थे, कादियानियत के बारे में तो सुनता रहता था, फिर आपसे बहस हुई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है क्लिप पर क्लिप डाल रहे हैं, ये सब जरूरत नहीं है। अच्छा कादियानियत के बस बारे में बात हुई है, आपके इलाके में कादियानियत के भी कुछ जरासीम है? जिस इलाके में, यहाँ यहाँ भी है कादियानी लोग, यहाँ भी है। नहीं आप जिस इलाके में रहती हैं। हाँ अच्छा, तो वो क्या उन्होंने कोई इबादत का भी बनाई है? मतलब ये कि इस इलाके में कादियानी कोई नहीं है। नहीं है। अच्छा नहीं है। मैं यही तो पूछ रहा था कि आपके इलाके में है कि नहीं। है एक बेंगलोर है, वो इलाके में कुछ कादियानी कादियान में है। है, कादियान में कोई है कादियानी घराने या कोई? कादियान तो बोलता है कि पाकिस्तान में है ना। ओह कादियान नहीं, सॉरी, देवबंद जिस इलाके में आप पढ़े हैं, जिस मदरसे में, उस इलाके हाँ, में कोई कादियानियों के जरासीम है? एक भी कादियानी नहीं है, एक भी कादियानी नहीं है। एक भी नहीं। अच्छा अच्छा। और यहाँ इंडिया में तो कादियानी न के बराबर है। हाँ वो मुझे पता है मुझे, आप हाँ जो हाँ बता रहे हैं ना वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये शोर जो मचाते हैं ना जी हम, वो पूरी दुनिया में फैल गए हैं, तो इधर उधर 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 नहीं नहीं, गलत बात है, यहाँ कोई नहीं कादियानी, यहाँ कोई नहीं है। ऐसे कोई ही इक्का बिल्कुल। दुक्का पैसे के लालच में कोई आता है तो उलमाए कराम बहस करके उनको जो है ना वहां से भगा देते हैं। उनकी मस्जिद कोई एक होती है तो जाना नहीं, कोई भी इस तरह जो है ना बायकाट करते रहते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा एक फितना उठा है आपके इंडिया से, मौलाना साहब मसूम साहब, वो फितना है, और जिसने नबूवत का दावा किया है, वही हनीफ, शकीलिया फितना है, शकील हनीफ का जी। हनीफ वो का। क्या, वो थोड़ा सा उसके बारे में कोई मालूमात है? शेर ये हनीफ वो तो खुदा पर ही हमला करता है, तो उसके बारे में बहस ही नहीं है। उसने कोई किताब वगैरह लिखी है? किताबें लिखी है लेकिन वो बाइकाट करते हैं, यहाँ की तमाम उलमा जो है ना जलसा जुलूस कर कर जो है उस किताब की बाइकाट करते हैं। वो तो बहुत बड़ा शैतान है वो। अच्छा मतलब उसकी ये है कि किताबें, सुने ना एक मिनट रुके ना, मुझे पता है वो, उसके बारे में बहुत कुछ पता है मुझे। उसकी हाँ किताबें मुझे चाहिए, वो किताबें मुझे आप किसी तरीके से पीडीएफ करके भेज सकती हैं। हाँ अब इंडिया से तो पाकिस्तान में आना मुश्किल हो जाएगा, तो कोई ऐसा हाँ तरीका है कि आप उसकी पीडीएफ बनवा के वो किताबें, पहले तो आप वो किताबें लेना इन लोगों से, फिर वो हाँ हाँ। लेके उसकी फिर पीडीएफ बना के फिर आप हमें इरसाल करें, उसका भी हम तफसीली रद्द करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये किताब इसी में है, व्हाट्सएप में या इसी में प्ले स्टोर में है। उनकी अच्छा किताब को जो है इबारत से पढ़ रहे हैं और एक जो है मौलवी साहब जो है रद्द कर रहे हैं। है इसकी किताब है, तो ये नहीं, वही वो इसी में प्ले स्टोर में मिल जाएगा। रद्द वाली वीडियोस तो हैं, किताब की पीडीएफ किताब चाहिए। हाँ पीडीएफ किताब इंशाल्लाह मैं आपको 2-3 दिन में मैं आपको मालूमात कराता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मुझे चाहिए लाजमी। तो हाँ उनके उनके लोग कितने होंगे तकरीबन, कोई आपके नजरिए के मुताबिक इंडिया में कितने लोग होंगे उसके हवारी? वो औरंगाबाद में है,
تو औरंगाबाद में ज्यादा से ज्यादा 50-100 होगा बस. बस हाँ 50 हमारी। हाँ बस. ओहो। वो भी छुप छुप कर तबलीग करता है, फिर पकड़ा जाता है वो मस्जिदों में. अच्छा, तो कोई कानूनी चाराजोई नहीं करते आप लोग उसके बारे? कानूनी चारा जोई का मतलब ये हुआ कि ये इंडिया थोड़ी इस्लामी हुकूमत है. नहीं, इस्लामी नहीं भी है भले, लेकिन कानून तो हर मुल्क का ही है ना। वो तो नहीं किसी नहीं नहीं, यहाँ का माहौल अलग है. अच्छा। वो कोई पुलिस कचहरी में कोई नहीं लेगा. हम्म। सब यहाँ के उलमाए कराम जो है बायकाट करके खत्म कर देते हैं. अच्छा अच्छा, हाँ ठीक हो गया। तो चले फिर मैं मासूम साहब मैं इंतजार करूंगा, मुझे आप पीडीएफ चाहिएगा, ठीक है जी। जरूर जरूर, इंशाल्लाह 2-3 दिन में शुक्रिया भेज जी। देंगे. आज के लिए फिर इतना ही काफी, अभी एंड करते हैं हम। हाँ जी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी। सही बात. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम.